زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اتنا رحم اور محبت کا اسلام نے جو ہے جذبہ سکھایا, اتنا زیادہ یاد رکھیے. اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے. تو ہمیں رحم کی, جس کو بولیں گے مرسی کی, دیا کی, کرونا کی تعلیم اور شکشا دی جا رہی ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں, اپنے بھائی سے محبت کریں, دوسروں پر رحم کریں, زمین والوں پر رحم کریں. زمین کے اوپر کیا نہیں آتا ہے, زمین کے اوپر انسان ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, سب پر ہمیں رحم کرنا یاد رکھیں. تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پر رحم نہیں کرتا. تو کتنی تعلیمات ہے, کتنا مضبوط امن کا تصور ہے. اور وہ سماج, وہ سوسائٹی کو تھوڑا سوچیے جس میں لوگ اس پہ فالو کرتے ہیں, تو کیسا سماج اور سوسائٹی ہوں گے. جس کو دیکھنا ہے تو مدنی معاشرہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کا دور دیکھیے, کیا معاشرہ تھا, کیسے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے. اسلام کی ہی تعلیمات ہے اور یہ انسانیت کے تعلق سے یاد رکھیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ ٹالرنس بھی ہو, لوگ برداشت بھی کریں ایک دوسرے کو, سہنشیلتا جس کو کہتے ہیں. یہ بڑا اہم اسلام کا پیغام ہے اور امن کے راستے میں اتنا زبردست مائلسٹون ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا دین تھا جس نے یہ کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی جس کو ہم جانتے ہیں, جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 256 ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس کا پس منظر انشاءاللہ کانٹیکس بھی میں سمجھاؤں گا بعد میں کہ اس کے کیا فائدے انسانیت نے اٹھایا, اس کے بعد ہیومینٹی کو کیا فائدہ ہوا. دوسری جگہ کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. مطلب یہ کھلی چھوٹ اور اجازت دی کہ جو جس مذہب پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے. یاد رکھیے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے, اسلام سے پہلے جتنی حکومتیں, جتنی سویلائزیشن گزری ہے, یاد رکھیے چاہے وہ رومنس ہو, ٹھیک ہے, اسی طرح ایجپشنس ہو, بیبلونینس ہو, میسوپوٹیمینس ہو, سومیرینس ہو, اسیرینس ہو, آپ نام لیتے ہیں, چاہے یورپ میں ہو یا کسی جگہ دنیا کی اور بستیوں میں, یاد رکھیے ان میں ایک سسٹم تھا جو کنگ کا ریلیجن ہوتا تھا, بادشاہ کا, وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. کنگس اسٹیٹ ریلیجن واز دا ریلیجن آف دا پیپل, جس کو کہیں گے جو اسٹیٹ کا مذہب, بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی رعایا کا ہوتا تھا. اور رومن امپائر میں جب لوگوں نے پہلی بار عیسائیت کو, کرسچینٹی کو ایکسپٹ کیا تو ان لوگوں نے ان پر اتنے ظلم کیے کہ ہم سب جانتے ہیں بھوکے شیروں کے سامنے ان عیسائیوں کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا, کہا جاتا ایمان چھوڑتے ہوئے رکھتے ہو, اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان چھوڑ دیتے تو انہیں آزاد کر دیا جاتا, نہ چھوڑتے تو مار دیا جاتا. یہ اسلام تھا پہلا دین جس نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا مذہب الگ اور رعایا کا مذہب الگ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کی جتنی سبھیتائیں گزری وہ ایسا ایک سنگل ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ اتنا ٹالرنس, اتنا برداشت کرنا کہ کنگ کا ریلیجن اسلام ہے لیکن اس کے رعایا میں کچھ بھی وہ مذہب کو مان سکتے ہیں. یہ قسم کا سیکولرزم نہیں تھا تو اور کیا تھا, یہ مذہبی آزادی نہیں تھی تو کیا تھی یہ. پھر ہم پہ اگر کوئی کہے کہ آپ کا مذہب امن والا نہیں ہے, اسلام اشانتی کا دھرم ہے, اسلام بے امنی پھیلاتا ہے, تو میرا یہ سوال ہے 1400 سالوں سے مسلمانوں نے جن علاقوں پہ حکومت کی وہاں کی کچھ رپورٹس آپ دے سکتے ہیں, یہ اور بد امنیاں انہوں نے پھیلائی, بتائیے ایسی کوئی ایگزامپلس کہ ہاں دیکھیے یہ ایگزامپل ہے مسلمانوں نے یہ بد امنی کی. لیکن ایگزامپل سوٹیبل ہو, ان کانٹیکسٹ ہو, کہ اگر ایک مسلم نے یہ کیا تو اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا, ان کانٹیکسٹ ہو, جس کو کہیں گے نا دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا اس چیز کو. ورنہ کوئی چور آ کر کہیں گا کہ میرے پہ بڑا ظلم ہوا, انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا میرا, تو ان کانٹیکسٹ یہ بات مانی نہیں جائیں گی, اس لیے کہ آپ نے ایک جرم کیا جس کی وجہ سے آپ کے لیے اشانتی ہوئی کہ ہاتھ کاٹا گیا آپ کا. کانٹیکسٹ ہے اس کا, سمجھ رہے آپ. تو آپ دیکھیے اسلام نے کیسی تعلیمات دی, کتنا ٹالرنس ہے اسلام میں, کہ اسلام اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ لوگ کسی بھی مذہب پہ چلے, اسلامی حکومت ہو سکتی ہے اور لوگ الگ الگ مذہبوں پہ چل رہے. اور یہ تاریخ نے, دنیا نے اس چیز کو دیکھا. اتنا بڑا اسلامک امپائر جو 50 ایئرس کے اندر ایک طرف اسپین ہے تو دوسری طرف منگولین بارڈرز تک ایک امپائر ہے, جس کے اندر آج کے زمانے کے 70 to 75 کنٹریز ہے, اس پہ حکومت کی. اور آج بھی لوگ وہاں اپنے مذہبوں پہ چلتے ہیں, اور مسلمان بھی, اور اکثر ان کنٹریز میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں اور نان مسلم میجورٹی میں. یہ ٹالرنس نہیں تو کیا تھا, یہ امن نہیں تو کیا تھا, یہ اسلام کی امن کی مضبوط تعلیمات نہیں تھی تو کیا تھی, کہ مسلمانوں نے انڈیا پر 1000 ایئرس کا رول کیا. ایٹ لیسٹ سینٹر میں تو رہے, کہیں چھوٹی موٹی حکومت دوسروں کی ہو بھی تو سینٹر میں تو وہی رہے, ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے 1000 ایئرس کے رول کے اندر کیا مسلمانوں نے کسی پر ظلم کیا؟ اگر ان کا دین یہ تعلیم دیتا تو پہلے تو لوگ زیادہ دین کو مانتے تھے نا آپ کے مقابلے میں, تو ان لوگوں نے پھر کیوں نہیں ٹیررزم اختیار کیا, ان لوگوں نے کیوں نہیں قتل و غارت گری کی ماسس کے اوپر. اور آج مسلمان 13 to 17% گورنمنٹ کے اعتبار سے ہیں,
یہ کیوں مائنورٹی میں رہ گئے؟ میجورٹی ہو جانا چاہیے تھا، یا تو ڈر کے لوگ اسلام قبول کر لیتے یا تو جو ہے لوگ جو ہے مارے جاتے. ایسا نہیں تھا، یاد رکھیے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، یاد رکھیے. چونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور وہ سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، دنیاوی اور آخرت کی ترقی چاہتا ہے انسانیت کی. وہ چاہتا ہے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو اور آخرت میں بھی جو ہے جنت میں ہمارے ساتھی بن کے رہو. اکیلے کیوں رہتے ہو، دوسری طرف کیوں جاتے ہو؟ اتنی تعلیمات ہے اس کی، شیئرنگ یہاں بھی اور شیئرنگ وہاں بھی. یاد رکھیے کسی مذہب کی تعلیمات نہیں. لوگ حال تو یہ جس اس میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مرتے ہیں اور دوسروں کو اس میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو اوپن آفر ہے، آپ جنت میں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم تو وہ بھی شیئر کرنے کو تیار ہیں. اتنا امن کا پیغام. سمجھ رہے آپ؟ کئی مذہب دنیا کے ایسے جن کو آپ قبول نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی، ان کے نزدیک وہ جنت کا راستہ ہے لیکن کوئی دوسرا قبول نہیں کر سکتا، جو پیدا ہوا وہی رہتا ہے. ہمارے پاس تو اتنا ٹالرنس ہے، اتنی برداشت ہے، اتنا قبول کرنے کا جذبہ ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ امن کا تصور ہے اسلام کا، اور بہت وسیع، اس کو کہتے ہیں وائڈ، اس کا جو ہے بہت تصور ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام میں ٹالرنس، برداشت کیا ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. واقعہ طائف کا ہے. ابن ہشام سیرت کی کتاب بایوگرافی کی، اس میں آپ پڑھ لیں. ابن ہشام کا واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے جہاں آپ کی بات مکہ والوں نے نہیں مانی. آپ وہاں سے نکل کر طائف گئے. طائف میں آپ کے والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے رشتہ دار تھے. جب آپ کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار جو تھے ان کے پاس آپ گئے، دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، مارا، پتھر مارے، اتنا مارا کہ آپ کی جوتیوں میں خون بھر گیا اور وہ چٹک گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے اور ان کے ساتھ ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن نہیں لائے تھے، دہشت لائے تھے. میں مثال دے کے بتاتا ہوں کیسا امن لائے تھے آپ اور کیسا ٹالرنس اور معاف کرتے تھے آپ. فرشتہ آیا، گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دے تو اس بستی کو، طائف کو، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کرش کر کے پیس کے رکھ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہو سکتا، ان کے آنے والے لوگ ستیہ کو، حق کو اور صحیح بات کو قبول کریں، لہٰذا تم چلے جاؤ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جیسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ خون کے پیاسے تھے، یہ تھے اور یوں تھے، تو یہ تو سب سے بیسٹ آفر تھا کسی قوم سے بدلہ لینے کا. پیس دو سب کو ایک ساتھ، ہزاروں لوگ مر جائیں گے. اور جس انسان کو جوش جنون چڑھ جاتا ہے نا لوگوں کو قتل کرنے کا، اس کے لیے تو جتنے زیادہ قتل اتنا خوش ہوتا ہے. چنگیز خان آپ کے لیے ایک مثال ہے، جنگیز مثال ہے. لوگوں کو قتل کرنا اس کا شوق تھا، جنون تھا اس کا. تو اگر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد اگر ایسے خواہش والے ہوتے، امن و امان قائم کرنے نہیں آتے، تو یہ تو گولڈن آفر تھا لوگوں کو مارنے کا. کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. اسی طرح معاف کرنے کا جذبہ، کیونکہ ہر چیز انصاف کی بنیاد پہ دنیا میں نہیں ہو سکتی. ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اب دو کو کیا تو اس میں تو انصاف ایک ہی بار مارا جائے گا نا. تو کہیں جگہ معاف کرنے والا بھی معاملہ ہوتا ہے، درگزر کرنے والا معاملہ بھی ہوتا ہے. اسلام اتنی تعلیم دیتا ہے چونکہ امن کے لیے ضروری ہے کہ لوگ معاف کریں، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے جھگڑے ہو سکتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. کسی نے تھوکا، آپ پر گر گیا، لڑائی ہو گئی، وہ ایک مذہب کا تھا، یہ ایک مذہب کا تھا، پورا فساد ایک شہر کے اندر. معاف کر دیتا تو کیا جاتا تھا. تو معاف کرنے کی تعلیم دی، اور ایسی تعلیم دی، ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا، ایسی تعلیم جس کی مثال، جس کا ایگزامپل پوری ہیومن ہسٹری میں نہیں ملتی. یاد رکھیے میرا چیلنج ہے. ایسا ایگزامپل دیتا ہوں آج میں آپ کو تاریخ کا، کہ کیسا برداشت کرتے اور کیسا آپ معاف کرتے، جس کو کہیں گے ٹالرنس اور جس کو ہم کہیں گے درگزر کرنا. معاف کرتے تھے آپ لوگوں کو جو ہے. اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. فتح مکہ سب نے پڑھا ہے، الرحیق المختوم میں اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے. فتح مکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر تکلیف دی گئی، وہاں آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر مختلف ممالک میں، کنٹریز میں جانے پر مجبور ہوئے. کوئی حبشہ چلے گیا، کوئی یمن چلے گیا، جو جہاں بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا ہے. حالت یہ کیے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، گھر میں کچرا پھینکا جاتا، بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ کے جو ہے نماز کی حالت میں گندگی لا کے جانوروں کے سر پہ ڈال دی گئی، ایک شخص نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ دیا، لوگوں نے پورا مارنے کا پلان بنا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر اپنے وطن کو، اپنے برتھ پلیس کو چھوڑنا پڑا مکہ. آپ مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد 8 سال بعد وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تکلیف دے کر اور جو مجبوری کی کیفیت میں اس شہر سے نکلا تھا، آج ایز اے کانکرر اور ایز اے فاتح اپنے اس شہر میں واپس لوٹتا ہے. فاتح ایز اے کانکرر. اور عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق مرد پورے مار دیے جائیں گے، عورتوں کو لانڈی سلیوز بنا لیا جائے گا، بچے مارکیٹ منڈی میں بیچ دیے جائیں گے. سارے مکے والے یہی سوچ رہے تھے کہ اب محمد شاید صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کے ایک منادی اور اعلان لگاتے ہیں، جو اپنے گھر کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ محفوظ ہے، جو کعبے میں ہے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے.
ابھی بھی آپ اس شخص پہ الزام لگائیں گے اور اس نے جو دین اس پہ مکمل ہوا کہ یہ دہشت گردی اور بے امنی پھیلاتا ہے. یہ ایسا واقعہ ہے, میں کہتا ہوں نا ہیومن ہسٹری میں آپ لا نہیں سکتے. ایک ایگزامپل کہ ایک آدمی جب طاقت رکھتا تھا مجبوری میں تو معاف کرنا ہی پڑتا ہے. بادشاہ نے کوئی آپ پہ ظلم کیا تھا, آپ بولتے معاف کر دیا, چونکہ معاف کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن جب آپ بادشاہ ہے اور اس کے بعد آپ کہتے معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا, جاؤ, کھلی چھوٹ دے دی گئی. ایسا سیکنڈ ایگزامپل ہیومن ہسٹری میں نہیں ملتا ہے ایسی معافی اور امن کا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر آج ان کو ماروں گا غلط بھی ہوں گا, ان تک حق بھی نہیں پہنچیں گا اور یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہیں گی. نتیجتاً سارا مکہ ایمان لایا, سارا مکہ ایمان لایا. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اس لیے کہ آپ واقعی میں حقیقت میں امن کے پیغمبر تھے. یاد رکھیے امن کے پیغمبر تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ واقعی ایک مثال ہے. معاف کرو, درگزر کرو, برداشت کرو, یہ پیغام دیا. اب آئیے اپنی بات کے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہوں. ایک چیز کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب امن قائم ہو جاتا ہے کسی علاقے میں, پیس جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے, امن جب قائم ہو جاتا ہے, اس کی بقا کے لیے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے. پیس جب کسی زمین پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ آف پیس کے بعد اس کے سیکورٹی کے لیے, اس کے باقی رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے. اس فورس کی جو اسلام اجازت دیتا ہے, اس طاقت اور قوت کو استعمال کرنے کی اسلام جو اجازت دیتا ہے, اس اجازت کو لوگ بڑے بھونڈے انداز میں پیش کرتے ہیں. کہیں بھی ہو گیا ایک انسان نکلا 100 لوگوں کو مار دیا, ارے یہ اسلامی جہاد ہے, اسلامی جہاد ایسے ہی رہتا ہو, اسلامی جہاد بولے تو معصوم لوگوں کو مار دو. اسلام میں اجازت ہے نا اس کی. جہاد کیا ہے پہلے یہ تو جانیے. جہاد یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شانتی قائم ہونے کے بعد, پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے ہم فورس کو یوز کر سکتے ہیں. یا پھر اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے, ایک تو ڈیفنس ہوا, سیکنڈ اگر تکلیف دیتا ہے, انسانیت کو ایذا پہنچاتا ہے, تو اس کے ڈیفنس کے لیے بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. اپنا ڈیفنس بھی ہے اور ہم اس کے ڈیفنس میں اس پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اسی چیز کو, اسی پرکریا کو, اسی کام کو جہاد بولتے ہیں. تو جہاد تو زمین پر پیس, امن اور شانتی اسٹیبلش کرنے کا نام ہے, نہ کہ فساد کرنے کا نام ہے. اس بات کو سمجھیے. تو بڑا بھونڈے انداز سے اور کچھ لوگوں نے غلط کام کیا یا میڈیا کا غلط استعمال کر کے بتا, او کہیں کچھ ہو گیا جہاد, کہیں کچھ ہوگا جہادسٹ, کہیں کچھ ہو گیا اسلامک جہادسٹ, اسلامک ملیٹنٹس, اور یہ اور وہ نام دینا شروع کر دیا. نتیجتاً لوگوں کے ذہن میں آ گئے مسلمان بہت خطرناک لوگ, اسلام امن کے خلاف مذہب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جو نعوذ باللہ سرفرے ہوتے, انسانیت کو قتل کرتے, ان کے سربراہ اور لیڈر, چونکہ انہوں نے حکم دیا. اور ایسی باتوں کو, ایسی کتابوں کو, ایسے فلموں کو, ایسے میسیجز کو اور ایسی ڈاکیومنٹریز کو عام کر دیا, ایسی تھیریز کو عام کر دیا. میں کئی واقعات رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے. اگر یہ کرنا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح مکہ ہے, اور اسی طرح جو ہے واقعہ ہے آپ کے سامنے جو ہے طائف کا, یہ سارے مواقع تھے جہاں بدلہ لیا جا سکتا. اب ایک غلط فہمی وہ یہ ہوتی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں امن قائم ہونے کے بعد پھر وار نہیں ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے ہمیشہ پیس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہاں وار نہیں ہوگا, بول کر پیس کا معنی یہ ہے کہ پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو سیف گارڈ کیا جائے گا, اور اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا تو وار بھی کیا جائے گا. ایسے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں پیس مطلب وار کیوں, ضرورت نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگی کیوں لڑی؟ اگر پیس کے آپ میسنجر ہے بول رہے تو پھر کیوں لڑی؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے فورس کی ضرورت ہوتی ہے, وارز ہوتے ہیں اس کے لیے. میں ایگزامپل دوں آپ کو, ہم انڈیا کو لے لیں. الحمدللہ انڈیا آزادی کی بات سے دوسرے لینڈ سے بہت زیادہ انکروچمنٹ نہیں ہوا کہ ہم لوگ ادھر چلے گئے, ہم لوگ ادھر چلے گئے. دوسرے لوگ آئے اندر, لیکن ہم لوگ گئے نہیں کبھی دوسروں کی زمین پر. تو جب وہ لوگ اندر آئے تو ہم نے کیا کیا, ہم انڈینس نے نہیں, ہم بہت پیسفل لوگ ہیں, آ جاؤ تم بھی لے لو ہماری زمین, اتنا لینا لے لو, اتنا لینا لے لو, تم یہ بانٹ لو. نہیں, ہم نے کیا کیا, یہ ایک پیسفل لینڈ ہے اور اس کے ہم حکومت کرنے والے, اگر کوئی یہاں آئے گا تو ہم اپنا ڈیفنس ضرور کریں گے, اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو جتنے دنیا کے پیسفل نیشنز ہیں سب کے پاس اپنی پولیس فورس ہے, سب کے پاس اپنی آرمی ہے, سب کے پاس اپنی نیوی ہے, سب کے پاس اپنی ایئر فورس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیس اسٹیبلش ہونے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے, اور پیس کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے کبھی کبھار وارز بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے کئی مذہبی کتابیں اور داستانیں اس پر ہے لکھی ہوئی جو صرف جنگیں ہیں, مکمل الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ جنگیں ہیں, لیکن وہ جنگ حق اور باطل کی, ان کا کہنا ہے حق اور باطل کی. سمجھ رہے آپ؟
تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے اور حق کو لوگ یا تو ستاتے ہیں یا لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو ان کو دفاع کیا تھا اس کو جہاد کا معنی ہوتا ہے، کوشش، اسٹرائف اینڈ اسٹرگل کے معنی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ حق کے لیے لڑا جانا یہ جہاد ہے، لیکن اس کو بہت ہی بھونڈے انداز میں، برے انداز میں پیش کیا گیا، ایسا بتایا گیا کہ ارے جہاد بولے تو انسانیت کا قتل، جہاد بولے تو خون، جہاد بولے تو معصوم عورتوں کا قتل، جہاد بولے تو مالس میں جا کے اپنے آپ کو بلو کر لو، یہ جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے، جہاد کوشش ہے، جہاد حق کے لیے لڑائی، یاد رکھیں، اس بات کو ہم سمجھے۔ اسی طرح لوگ اس بات کو اتنا آگے لے گئے، اتنا آگے لے گئے کہ حالت یہ ہے کہ آج لوگ ڈرے ہوئے ایک دوسرے سے، یاد رکھیں، مسلمانوں سے خاص طور سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمان چلے جائے، اس کی شخصیت، اس کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں کبھی کبھار کہ ارے یہ کیا ہو رہا، اور یہ کیوں آ گیا یہاں، پتہ نہیں سے کیا بدامنی پھیل جائیں گی اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اور یہ بات میں بھی گواہی دے سکتا ہوں، میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، کئی مرتبہ جب سفر میں گاڑیوں میں سوار ہوا، فلائٹ میں سوار ہوا، تو پہلے تو کوشچن مارک تھا یہاں کیوں ہے یہ، اور دوسرا یہ تھا بہت سارے لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک، کہ ان کو ایک اتنا ڈر میڈیا نے بتا دیا تھا کہ اگر مسلمان سوار ہوا تو فلائٹ لینڈ نہیں ہوں گی، وہ کہیں اور نیوز میں آئیں گی، کہاں گئی، وہ بلڈنگز میں گئی، جنگل میں چلے گئی، سمندر میں چلے گئی، یہ ہوتا ہے مسلمان سوار ہیں۔ اور اس کے جیتے جاتے اگزامپلس آپ دیکھیں، امریکہ میں کئی فلائٹ صرف ایک مسلم شخصیت اس کے چہرے سے پہچانا جا رہا ہے، فلائٹ رد ہوگی، لوگوں نے کہا ایسا سواری نہیں کر سکتے ہم کو ڈر ہے اپنی جانوں کا۔ تو یہ حالت ہو گئی، یاد رکھیے، ہم ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایسے انوائرمنٹ میں یاد رکھیے کیسے کمیونٹی ایگزسٹ کریں گی، اور مسلمان کیا کوئی ایسی مائکرو مائنورٹی ہے کہ جس کو آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے ہر 5 انسان میں سے ایک مسلمان، 20% ورلڈ پاپولیشن ہے، تو کیا یہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں واقعی میں غلط ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے اس کی، نہ کہ جو ہے اس طرح سے پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ کسی ایک آدمی کا جسم کا اتنا حصہ خراب ہے، پارٹ آف باڈی 15% پارٹ آف باڈی ہے نہیں لیکن سمجھ لیجیے خراب ہے، تو کیا سب کچھ شو کریں گے 15% خراب ہے میرا، جاتے دیکھیے، چھپا کے رکھتا ہے اس کو، وہ یا تو اس کو آپریٹ کرتا ہے یا تو نکلواتا ہے تو چھپاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب معاملہ ہے، پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈا کی یہ ایسے ہیں، یہ ویسے، یہ فلاں، یہ دہشت گرد ہے، یہ نقصان ہے، یہ دنیا کے لیے نقصان ہے، اور یہ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آخر میں یہ بات آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگ انٹلیکچوئلس ہیں، آپ لوگ چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، اس پیغام کو، اس امن کے سندیش کو صرف سن کر نہیں جانا ہے، اس پیغام کو آپ کو لے کر اٹھنا ہے۔ جو غیر مسلم بھائی ہے وہ اسلام کو پڑھے، اسلام کو سمجھے، اس لیے کہ اسلام رب العالمین کا دین ہے، اس کا رب لوکل گاڈ نہیں ہے، یہ یونیورسل گاڈ ہے۔ اس کتاب کی شروعات قرآن کی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے۔ تو یہ رب تو آپ بھی پڑھیے، قرآن ذکر للعالمین ہے، یہ قرآن سارے عالم کے لیے ذکر ہے، آپ بھی پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ بھی شخصیت کو جانیے تاکہ مسکنسیپشن کلیئر ہو۔ مسلم سے میں گزارش کروں گا، آپ لوگ اپنے دین کا پیغام جہاں جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس سندیش کو، اس امن کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھے، بتائے، جب کوئی غلط بات آئے جواب دے، اور اپنی طاقت اور اپنی استطاعت میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے۔ آئیے ایک الزام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لگایا جاتا ہے اس کا جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ تھیوریٹیکل تو بہت اچھی باتیں سننے کو ملی، فتح مکہ اور یہ سب، پریکٹیکلی دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو مارا، ہو جنگوں کی ہم باتیں پڑھ رہے تھے، 70 جنگیں، 100 جنگیں، ایک انسان کی 23 ایئرس آف لائف، جس میں 13 ایئرس مکے میں ہو کے چلے، ٹھیک ہے، 10 ایئرس میں 100 وارس، یہ کیا، یہ تو امپریکٹیکل دکھ رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 28 غزوات لڑے، مطلب ایسی جنگیں جس میں خود شامل تھے، لیکن ضروری نہیں وہ ہوئی ہو، لیکن آپ شامل تھے، اور 38 اس کے علاوہ ایسے تھے جو کیمپینز آپ نے بھیجے جس میں سے کچھ لڑائیاں ہوئی اور کچھ نہیں ہوئی، اور ان ٹوٹل 1248 لوگ صحابہ اور مشرکین ملا کر پورے جنگوں میں مارے گئے۔ کتنا ٹوٹل ہے؟ 1248 پوری جنگوں میں مارے گئے۔ یہ ٹوٹل کو اگر آپ ایک طرف رکھیں، اور وہ لوگ جو دنیا کو آج امن دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، لبرٹی کے نام پر وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ صرف ایک اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کئی ہزاروں چلے جاتے دنیا سے، کئی ہزاروں چلے جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج، وہ غلطی سے ہو گیا، شادی تھی ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کولیٹرل ڈیمیج، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کو پھر سے زندہ کر لو، لالو کچھ تو بھی، لیکن کولیٹرل ڈیمیج تھا، مسٹیک ہو گئی اس معاملے میں۔ یہ حالت اندازہ لگائی، یہ ہوا، یاد رکھیے، اور یہ ساری جنگیں امن کو قائم رکھنے کے لیے تھی۔ تو لہٰذا آپ لوگ ریپریزنٹیٹیو ہے اسلام کے، اب اس میسج کو آپ سمجھیے، اور اس میسج کو لے کر انسانیت تک آپ لوگ پہنچ جائیے کہ دیکھیے بھائی، یہ امن کا اور شانتی کا پیغام میرے دین کا، اسلام کا، مذہب اسلام کا ہے۔ اور آخر میں اس بات سے میں اپنا خاتمہ کروں گا،
سورہ فصیلت اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اللہ فرماتا ہے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے، تو برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ پھر آگے فرما تو تم دیکھو گے جب برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو یہ ہے ٹیچنگز اسلام کی کہ کوئی برائی کرے تو ریٹیلیشن میں اچھائی کرو، اچھائی کرنے سے دشمنی ختم ہو کر وہ تمہارا جو ہے دوست بن جائیں گا۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا کہ اسلام ایک امن والا دین ہے، اس کا میسج، اس کا پیغام امن والا ہے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن والے تھے، اس کی کتاب قرآن امن والی ہے۔ اس سندیش، اس میسج کو آپ کا اب کام ہے کہ اس میسج، اس پیغام کو لے کر انسانیت تک ہم پہنچے تاکہ لوگ اس اسلام کے پیسفل میسج کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو مسکنسیپشن ڈیولپ ہو رہے ہیں انشاءاللہ